اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج میں اپنے گفتگو کا آغاز اپنے چینل کی کارکردگی سے کرتا ہوں۔ یہ میں نے غالباً 2022 کوئی جولائی اگست یا ستمبر اس طرح کر کے میں نے یہ چینل شروع کیا تھا، اور اس وقت سے لے کے میں اس پہ دین کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اور آج 2024 کے 8ویں مہینے کی 4 تاریخ ہے، اور چینل کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو میری لاسٹ ویڈیو کل گئی ہے اس پہ 13 ویوز ہیں، اور یہ 3 دن ہو گئے ہیں 4 ویوز ہیں، یہ 3 دن ہو گئے ہیں 27 ویوز ہیں، یہ 4 دن ہو گئے ہیں 38 ویوز ہیں۔ تو اسی طرح یہ ویوز کی کنڈیشن جو ہے نا، یہ مسلسل چل رہی ہے۔ کوئی 30-35 لوگ، 32 لوگ، کبھی کسی ویڈیو میں کوئی 50-60 لوگ بھی ہو جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ چینل میں نے دین کے لیے وقف کیا، اور آپ لوگوں سے بارہا گزارش کی کہ آپ دین میں میرے ساتھ کوآپریٹ کریں، تو آپ کو الحمدللہ اس پرفتن دور میں اس کوآپریٹ کا آپ کو اجر بھی ملے گا، جس میں یہ دین کا کلام، بھلائی اور خیر جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کی جا رہی ہے، اور دین حق کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ تو اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ یا اللہ پاک، اپنے پیارے محبوب صاحب الاولیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ عظمی سے دین کے معاملے میں میری رہنمائی فرما اور میری مدد فرما۔ تو کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ نیا چینل شروع کر لیں۔ اس چینل میں میں نے کافی محنت کی ہے، تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں کہ کیا نیا چینل شروع کر لیا جائے دورہ تفسیر القرآن کے لیے۔ تو اپنی رائے سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں، آپ بھی مشورہ دیں۔ تو عزیزان محترم، آج کے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا عنوان بڑا زبردست ہے۔ ہمارے جو چھوٹے محلے ہیں وہاں پہ کچھ ایسے لوگ قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ ان کے قرآن پاک کا مقصد ایک تو محلے میں اپنی جگہ بنانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ چلو کوئی سال بعد کوئی معاونت مل جاتی ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں ناجائز نہیں ہیں اگر اس میں تکبر کا یا ریاکاری کا عنصر موجود نہ ہو تو۔ لیکن المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ بچیاں یا بچے قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ بچیوں کا زیادہ ہے۔ بیٹیاں جب بیاہ کے اگلے گھر جاتی ہیں تو وہاں پر اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اپنی ایفیشنسی کے لیے، وہ اپنا ایک دبدبہ ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ ثابت کرنے کے لیے ایسے طرز عمل اپناتی ہیں کہ وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا، جس سے ایک تو گھر کے کاموں میں بھی معاونت ملتی ہے۔ تو شاگرد کو استاد کی خدمت کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ میں جو المیہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بچیاں جب قرآن پاک پڑھ کے، جس سے پڑھ کے آتی ہیں، ان کے تلفظات، میں اگر اپنے محلے کی بات کروں تو میں نے میرے گھر میں بھی قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، تو میں نے بے شمار بچیوں کے خاص طور پہ، اور بچوں کے جو ان بچیوں سے پڑھتے ہیں ان کے تلفظ میں بہت ساری غلطیاں نکلتی ہیں۔ تو جو لفظی غلطی ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، زیر زبر کی غلطی، وہ ایک الگ عنوان ہے، اس کو بھی انشاءاللہ اس پہ بھی میں کسی دن ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی جو سب سے بڑی اور مین غلطی ہوتی ہے، وہ بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ زیر زبر سے قرآن پاک کی بعض جگہ پہ معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، اس پہ انشاءاللہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی میں رموز اوقاف پہ، یہ اعرابات کہتے ہیں زیر زبر کی غلطی کو یا زیر زبر کی اصلاح کو،
تو اعرابات میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا. ابھی میں رموز اوقاف پہ ویڈیو بنانے لگا ہوں. تو یہ زیادہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اس علم کی زیادہ ضرورت ہے. اب یہی تو المیہ ہے کہ میرے پاس اتنے وافر پیسے نہیں ہیں کہ میں دین کے معاملے میں دیہاتوں میں یا کریا جا کر میں ایسے لوگوں کی اصلاح کر سکوں. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میرا یہ چینل جو ہے یہ گرو پکڑے اور اس سے مجھے ایک ایسی معقول آمدن ہو کہ میں لوگوں میں کلام پاک کی اصلاح کو، دین کے علم کو پہنچا سکوں اور ساتھ ان کی ایسی مالی معاونت کر سکوں جس سے وہ اپنا جو غربت کی جو سطح ہے اس سے وہ تھوڑا سا ان کو ریلیف مل جائے، آسانی میسر آ جائے. اور ساتھ وہ دین کا وہ علم جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے چھوڑا، وہ علم پھیلائیں جس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، جس میں کوئی نفرت اور شر نہیں ہے، جس میں کوئی اختلافات نہیں ہیں. اور اختلافات اگر ہیں تو ان پہ افہام و تفہیم سے معاملات کو کیسے حل کرنا، یہ صلاحیت لوگوں میں اجاگر ہو. تو خیر یہ ایک بڑا لمبا عنوان ہے. آج ہم قرآن پاک کے رموز اوقاف پہ گفتگو کریں گے. تو اب اس ویڈیو کو تو صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں، اور وہ بھی آپ کے سامنے میرے چینل کی کنڈیشن کیا ہے. میری تو بات زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچتی، اس لیے آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا دین حق کا یہ جو پیغام ہے آپ لوگ اپنے چینلوں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور بالکل فری کاپی رائٹ ہے. میری طرف سے نہ کوئی کاپی رائٹ کلیم ہوگا، نہ کوئی کاپی رائٹ سٹرائک ہوگا. میری اس ریکارڈنگ کو آپ اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں. تقریباً ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے. مجھے ذرا آپ آگاہ کر دیں کہ آپ نے اپنے چینل پہ یہ ویڈیوز چڑھانی ہیں تو مجھے آگاہی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آپ کو کوئی میری طرف سے نہ کاپی رائٹ کلیم ہوگا، نہ کاپی رائٹ سٹرائک ہوگا. تو عزیزان محترم، دین کی خدمت میں میرا بھی ساتھ دیں، اور جہاں آپ کو میری ضرورت ہے، جہاں آپ کو میرے لیکچر کی ضرورت ہے، میرے علم کی ضرورت ہے، میری لفاظی کی ضرورت ہے، میری تحریر کی ضرورت ہے، تو میں حاضر ہوں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نواز دے گا تو وہ بھی آپ کی دین کی خدمت کے لیے ہے. تو عزیزان محترم، ان چیزوں پر خصوصی توجہ دیں. دین کو اتنا پھیلا دیں کہ ہر طرف دین ہی دین ہو. یہی ایک واحد راستہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نجات ہے. تو عزیزان محترم، آج کا جو عنوان ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں، اور ہم رموز اوقاف پہ بات کریں گے. اور میں اس کی کچھ میں پہلے ویڈیو میں بھی اصطلاحات بتا چکا ہوں، تو آج کی ویڈیو میں بھی میں انشاءاللہ اس کی اصطلاحات بتاؤں گا. تو جب بھی کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے تو ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بچیوں کو یا بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو میرے فیملی میں، میرے گھر میں خواتین ہیں جو بچیوں کو یا بڑی عمر کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں، اور میں خود بھی پڑھاتا ہوں قرآن پاک. چاہے کہ جائے کہ میں نے کبھی اس میں آر نہیں سمجھی. کچھ بڑے لوگ بھی میرے پاس قرآن پاک کا علم سیکھتے ہیں، اور کچھ بچوں کو بھی میں قرآن پاک پڑھاتا ہوں. تو میں ان کی اصلاح کے لیے ان کو لکھنا بھی سکھاتا ہوں. قرآن پاک کے عربی متن کو بھی میں ان کو لکھنا سکھاتا ہوں. ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں جس وقت
تعلیمی اتنا رجحان نہیں تھا، یعنی کہ یہ جدید سائنس کی تعلیم، دنیاوی تعلیم، میتھمیٹک، انگلش، یہ وہ سارا کچھ، یہ فزکس، کیمسٹری، بیولوجی ابھی اتنی نہیں۔ تو اس وقت جو بچہ طالب علم مدرسے میں داخل ہوتا ہے یا کسی کے پاس، استاد کے پاس یا استادنی کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا، تو وہ اس کی رائٹنگ سکل کو بھی بڑی اہمیت دیتے تھے۔ تو میرا جو تعلق ہے وہ ایک ایسے محلے اور ایسے طبقے سے ہے جہاں پر چھوٹے بچوں کے لیے اسکول جو ہے وہ اتنا زیادہ افورڈ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو میرے پاس جو آتے ہیں بچے، میں ان کو لکھنا بھی سکھاتا ہوں، وہ عربی اور اردو ترجمہ لکھتے ہیں ساتھ، تو پھر میں ان کو تھوڑا سا اس کی ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ انگلش میں بھی لکھنی جو ہے نا میں تھوڑی سی سکھاتا ہوں، جس سے ABCD وغیرہ ان کی کور ہو جائے۔ تو پھر 2+2 4 والا کچھ گنتی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی جو قرآن پاک میرے پاس صرف پڑھنے آئے اس کو یہ 3 علوم لازمی دیے جاتے ہیں کہ وہ حساب کتاب کر سکے اور لکھنا جان سکے اور تحریر پڑھنی جان سکے۔ تو ایک تو اس کی خوشخطی میں اصلاح ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ صرف اتنا سا ہی پیٹرن لکھنے کے ساتھ اس کی اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ خود لکھنا بھی جان لیتا ہے، اور کسی بھی عبارت کو، چونکہ ہمارے ہاں اردو رائج ہے اور تھوڑی سی مائنر سی انگلش جو ہے وہ کور کرائی جاتی ہے ABCD کی حد تک، تو الفابیٹک کی حد تک، اور اس میں جو ورڈز آ جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں، تو اتنا لکھنا پڑھنا جان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ فیملی کا یا میرا جو ہے وہ یہ دستور ہے، روٹین ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے عبارات کو پڑھ سکیں جو ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ملتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کوئی قرآن پاک مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو تقریباً ہر قرآن پاک میں تمام مطبوعہ اداروں نے رموز اوقاف دیے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ ایک قرآن پاک ہے، اس میں بھی یہ رموز اوقاف ہے جس کا میں آپ کے سامنے یہ اسکرین ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے میں کچھ علامات پڑھوں گا تو آپ کو ہر قرآن پاک میں یہ مل جائیں گی۔ تو لہٰذا میری ان سے یہ گزارش ہے، اگر کسی کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے یا سوشل میڈیا نہیں ہے اور یہ ایسی سہولت نہیں ہے، اب آپ لوگوں کا فرض ہے کہ ان لوگوں تک اس علم کو پہنچائیں۔ تو آپ یہ ان تک پہنچائیں، اور یہ میری آپ کے پاس امانت ہے، تو انتہائی ایمانداری سے آپ اس امانت کو امین بنیں اس کا اور اس کو پورا کریں، تاکہ وہ جو بچے بچیاں گاؤں میں، دیہاتوں میں یا کسی بھی علاقے میں ہیں، وہ جب قرآن پاک پڑھانا چاہتی ہیں تو ان کے پاس یہ علم ہونا ضروری ہے۔ آگے وہ بچوں کو یہ ساری باتیں سمجھائیں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے۔ تو جب یہ علم ان کے پاس پہنچ جائے گا تو ان کی اپنی خاصی غلطیاں دور ہو جائیں گی، اور آگے بچوں میں جو ہے وہ قرآن پاک کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور اصلاح کے بغیر، قرأت کے بغیر، تجوید کے بغیر، ان معلومات کے بغیر قرآن پاک کو پڑھنا تو ایک مشکلات پیدا ہو جائیں گی زندگی میں، اور آخرت بھی کے لیے بھی خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، جیسے کہ میرے پاس بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صرف 20 منٹ کی ان کی کلاس ہوتی ہے۔ 20 منٹ میں سے میں 10 منٹ ان کو صرف اس کام کے لیے دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی اعرابات کو درست طریقے سے پڑھ سکیں۔ جیسے کہ یہ سورہ فاتحہ کی بالکل آخری الفاظ وَلَضَّالِّينَ، یہ بیچ میں الف ساکن اور ضاد مشدد اور ممدود ہے، یعنی اس کے اوپر مد ہے اور لام مشدد ہے۔ یہ شد کا مقصد کیا ہے، اور یہ بھی ان کی اصلاح کی جاتی ہے 10 منٹ اس اصلاح کے لیے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب صرف 10 منٹ میں یا اگلے دن 10 منٹ میں یا اس سے اگلے دن 10 منٹ میں شد کو، مد کو ہی سمجھ لے، تو یہ 3 دن 4 دن بھی لگ جائیں، 5 دن بھی لگ جائیں، مگر اس کا ساری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ شد اس کو ازبر یاد ہو جائے گی، مد کی اس کو پہچان ہو جائے گی۔
اب یہ جو مد ہے یہ بڑی مد اس کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے. اس کو 4 الف کی طاقت کے برابر لمبا پڑھنا ہے. اگر 3 4 یا 5 دن میں روزانہ 10 منٹ دے کے ایک بچہ اسی مد کو ہی صرف پہچان لے تو اس کا پورے قرآن پاک کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اب اس کو ساری زندگی یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو ازبر ہو جائے گا. اسی طرح شد کا مسئلہ 1 2 3 علامات یا اعرابات کو وہ سمجھ لے تو وہ بچہ ساری زندگی قرآن پاک کی اس میں غلطی کبھی نہیں کرے گا. اس پہ چاہے 5 دن کی بجائے 6 دن لگ جائے، 7 دن لگ جائے، تو ایک بچہ کور کرتے کرتے اپنے آپ کو، جو 3 سال کا یا 3.5 سال کا بچہ ہے، وہ کور کرتے کرتے اپنے آپ کو 1 سے 1.5 سال میں اگر صرف ان چیزوں کی پہچان کر لے، صرف ان چیزوں کی پہچان کر لے تو اس کے لیے ساری زندگی کا مسئلہ حل ہو گیا. اب اس کی ایسی اصلاح ہوگی کہ وہ اگر خود بھی پڑھے تو وہ وہی کلام اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، اور اگر وہ غلطیاں کرتا رہے گا تو وہی اس کے لیے کلام باعث وبال ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی پوچھے گا تو صحیح نا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھائی میرا کلام ہے تو 6616 آیات پہ مشتمل ہے، جو کہ جس کا ہم آگے ذکر کریں گے حوالے کے ساتھ. تو یہ اتنا چھوٹا کلام تم اگر تھوڑا سا وقت دیتے اس کو تو تم اصلاح سے پڑھتے، تو تم نے میرے لیے اتنا بھی وقت نہیں لگانا. اللہ تو پوچھے گا نا، اتنا وقت بھی تم میرے کلام کے لیے نہیں نکال سکے، اور دعوے تمہارے اسلام کے لیے اور مسلمان کے لیے، اور نعرے تمہارے بڑے بڑے، ہاں جی، اور دعوے تمہارے میرے سے محبت کے، میرے محبوب سے محبت کے، مگر تم میرے کلام کے لیے وقت نہیں نکال سکے. تو عزیزان محترم، یہ وہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے. تو یہ قرآن پاک کے آخر میں آپ کو رموز اوقاف مل جائیں گے، اس کا علم حاصل ہونا بہت ضروری ہے. اب جیسا کہ میں آپ کے سامنے 1-2 علامتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن پاک میں علامتی طور پر ایک گول دائرہ لگایا جاتا ہے، یہ اصل میں تے لکھی ہوتی ہے. اور یہاں پر میں آپ کی کچھ ایسی اصلاح بھی کر دیتا ہوں کہ یہ جو تے لکھی ہوتی ہے یہ آیت اس جگہ پر ڈالی جاتی ہے جس جگہ پر ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے، ایک سنٹینس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ آیت عموماً اس جگہ پہ ڈالی جاتی ہے. اچھا، جملے کا مکمل ہونا اپنے عنوان کی تکمیل کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ سورہ فاتحہ میں آپ کو آیت نمبر 5 6 اور 7 میں، آیت نمبر 6 کا جس جگہ پہ اختتام ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو کچھ علامات ملیں گی، مگر وہ گول دائرے والی تے کی علامت نہیں ملے گی جسے ہم آیت کہتے ہیں. لیکن یہ آیت مکمل ہے، یہ آیت نمبر 6 ہے، یہ آیت مکمل ہے. اچھا، اس میں جو ہے وہ ایک جملہ، اس کی مکمل تحقیق جو ہے انشاءاللہ وہ میں کسی دن ویڈیو میں لاؤں گا آپ کے سامنے جب ہم اس عنوان پہ ویڈیو کریں گے. تو یہ اصل میں صراط الذین انعمت علیہم ایک بالکل الگ عنوان ہے، اور اپنے عنوان کے ساتھ یہ جملہ مکمل ہے. اس لیے اس کو، یہ آیت ہے، یہاں پر تے ہو یا نہ ہو، لیکن یہ قرآن پاک کی واحد جگہ ہے جہاں پر تے کے ساتھ یعنی گول دائرے کے ساتھ آیت نہیں ہے. تو اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ رموز اوقاف میں بے شمار علامات موجود ہیں. یہاں پر سب سے اوپر جو ہے وہ لا کی علامت ہے، اور لا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کس چیز کی علامت ہے. یہ رموز اوقاف میں آپ کو ہر قرآن پاک کے شروع میں یا آخر میں مل جائے گا. تو لا کے بارے میں کس چیز کی علامت ہے؟ یہ علامت کہیں دائرہ آیت کے اوپر آتی ہے اور کہیں متن میں آتی ہے. متن کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اگر دائرہ آیت کے اوپر ہو تو اس میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے.
لیکن ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے سے مطلب میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، لا اس جگہ پہ علامت ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم عربی متن کے جملوں کو اس پہ میں تھوڑی دیر بعد گفتگو کرتا ہوں۔ تو اب یہ 3 علامتیں ڈلی ہوئی ہیں، 3 علامتوں میں جو سب سے اوپر والی علامت ہے اس کو آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ جس جگہ پہ 3 علامتیں یا 4 علامتیں یا 2 علامتیں ڈلی ہوں گی تو آپ نے عمل جو ہے وہ سب سے اوپر والی علامت پہ کرنا ہے۔ یہ میں نے مختصر سی بات رموز اوقاف میں سے آپ کو بتا دی۔ اگر آپ کوئی بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، اور آپ کمنٹ سیکشن میں زیادہ آپ اہمیت دیں، کمنٹ کیا کریں۔ کمنٹ میں اگر کوئی آپ پوچھیں گے، معلومات لیں گے، تو وہ انشاءاللہ ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور ہم ویڈیو میں اس بات کا اظہار بھی کریں گے کہ ہم فلاں کمنٹ کا جواب دے رہے ہیں اور وہ اس کا طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ساری علامات موجود ہیں، ان کے آپ مطالعہ کریں، ان کو ازبر زبانی یاد کریں، اور اپنے بچوں کو یہ خود سے بھی یاد کروایا کریں۔ ماؤں کو خاص طور پہ چاہیے وہ گود سے گور تک والا جو معاملہ ہے، وہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نا یہ تے کے بارے میں، آیت کے بارے میں یہ بتائیں، یا جو بھی آپ کے قاری صاحب یا جو بھی معلمہ یا معلم آپ کو میسر ہیں، تو یہ خود بھی یاد کریں اور آگے سے بچوں میں یہ ضرور کنوے کریں تاکہ وہ قرآن پاک میں ایسی غلطیاں نہ کریں۔ اچھا، اب آپ کو ایک بات کی اور میں وضاحت کر دوں کہ تو عزیزان محترم، یہ جو جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ آیت کے اوپر اس جگہ پہ آپ کو یہ میں نے 2 ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں جگہیں۔ ایک آیت کے اوپر آپ کو لا نظر آ رہا ہوگا، لام الف لا، اور ایک آیت کے اوپر آپ کو یہ رکوع کی علامت آئین نظر آ رہی ہوگی۔ اچھا، آپ نے یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس جگہ پر آئین کے ساتھ رکوع کی علامت ہوگی اس جگہ پہ آپ نے صرف آیت کے ہی علامت پہ عمل کرنا ہے۔ آئین جو ہے یہ رکوع کی علامت ہے، یہ عمل کے لیے نہیں ہے۔ تو رکوع کا، الرکاع کا، رکوع کا یہ کیا مقصد ہے، یہ اس کا الگ عنوان ہے، ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کسی جگہ پر بھی آپ کو اس آئین کے علاوہ جو بھی علامت سب سے اوپر ملے گی آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور اس طرح وقت نہیں نکلتا آپ کے پاس مکمل تحقیق کا، تو یہ میں نے چند گزارشات و معروضات آپ کے سامنے رکھی، جس میں جو سب سے بڑی گزارش یہ ہے کہ ان رموز اوقاف کا آپ علم ضرور حاصل کریں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان رموز اوقاف میں کس جگہ پہ ٹھہرنا، کس جگہ پہ نہیں ٹھہرنا، اور کہاں پہ آیات میں غلطی ہونے کا احتمال اور معنی تبدیل، تو اس کا ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں بس یہ سب سے اہم گزارش یہ ہے کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ بھی 696 پہ آ کے رکے ہوئے ہیں، کافی عرصہ ہی ہو گیا، اور کچھ بیچ میں سے بڑھنے شروع ہوئے تھے، تو یہ بھی نہیں بڑھ رہے۔ اور آپ نے بس آخر میں جو ہے نا وہ مجھے یہ کمنٹ سیکشن میں یہ مشورہ دینا ہے کہ میں نیا چینل بنا لوں اور اسی کو چلاتا رہوں، کیا آپ کا مشورہ ہے؟ تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور مجھے اس رائے سے آگاہ کریں۔ تو ویسے میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں جو دورہ تفسیر ہے، اس کے لیے صرف دورہ تفسیر کے لیے خاص ایک چینل جو ہے نا وہ میں الگ سے بنا لوں۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہوں گا، لیکن اس کے اوپر دیگر علوم سے متعلقہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہیں۔ تو میں تفسیر القرآن کے لیے ایک الگ سے خود بھی چاہتا ہوں کہ چینل بن جائے۔ تو آپ کے مشورے کی مجھے ضرورت ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اس پر خاص طور پہ آپ توجہ دیں کہ اس علم کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ جو بچیاں قرآن پاک محلوں میں پڑھاتی ہیں ان کی جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح ہو جائے، اور یہ علم جو ہے ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے جن کے پاس سوشل میڈیا میسر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔